learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अर्रहमान आयत 41। युरफुल मुजरिमूना, पहचाने जाएंगे मुजरिम, बिसीमाहुम, अपने चेहरों की अलामत से, फ़युख़ज़ु, तो वो पकड़े जाएंगे, बिन नवासी, पेशानी के बालों से, वल अक़दाम, और कदमों से। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन अच्छे बुरे लोगों की कुछ ऐसी अलामात रखी हैं जो चेहरों पर ज़ाहिर होंगी। फरमाया, जिस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे, तो वो लोग जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफ़र किया, तो अब अजाब चखो उस वजह से कि तुम कुफ़र किया करते थे। सूरह आले इमरान 106। मुजरिम उस दिन जकड़ दिए जाएंगे, दोज़ख के फरिश्ते उनके कदमों को पेशानी के पास लाकर जकड़ देंगे और दोज़ख में धकेल देंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उनकी पेशानियों और पैरों को पकड़कर लकड़ी की तरह तोड़कर जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा। इब्न कसीर। फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। यहाँ अल्लाह ताला ने मुजरिमों पर अपनी गिरफ्त को नेमत करार दिया है। उस दिन अल्लाह ताला उनसे सवाल करेंगे कि अब बताओ कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हाजी ही जहन्नमुल्लती, ये वही जहन्नुम है जिसको युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, मुजरिम लोग झुटलाया करते थे। उस वक़्त उनसे कहा जाएगा जिन्होंने अल्लाह ताला के वादों और वार्निंग्स को झुटलाया कि यही जहन्नुम है जिसके तुम कायल नहीं थे, देखो मौजूद है, अपनी आंखों से देख रहे हो। उस वक़्त रुसवा करने के लिए उनसे ये सब कुछ कहा जाएगा। यतूफ़ून बैनहा, वो गर्दिश करेंगे दरमियान उसके, व बैना हमीमिन आन, और दरमियान सख्त गर्म खोलते हुए पानी के। यानी वो जहन्नुम और उसके शोलों के दरमियान घूमेंगे। कभी उन्हें सख्त खोलते हुए पानी के दरमियान घुमाया जाएगा जिसकी हरारत इंतहा की होगी। हमीम, पिघले हुए तांबे जैसा मशरूब जो आंतों को काट डालेगा। जहन्नुम और उसके खोलते हुए पानी में लोग गर्दिश करते रहेंगे। कभी उन्हें सख्त खोलता हुआ गर्म पानी पीने को दिया जाएगा जो आंतड़ियों को काट डालेगा, और कभी जहन्नुम का अजाब दिया जाएगा। फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने मुजरिमों के इंजाम तक पहुँचने को नेमत करार दिया है। कभी जहन्नुम में झोंक कर, कभी गर्म खोलते हुए पानी में घुमा कर उनसे पूछा जाएगा कि तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। वलीमन खाफा, और उसके लिए जो डरे, मकाम रब्बी ही, अपने रब के सामने खड़ा होने से, जन्नतान, दो बाग हैं। उस शख्स के लिए जो अपने रब और उसके सामने खड़ा होने से डर गया, उसने मना किए हुए कामों को छोड़ दिया और जिस काम का उसे हुक्म दिया गया उसकी तामील की, दो जन्नतें हैं जिनके बर्तन, जेवरात, अमारतें और उनमें मौजूद तमाम चीज़ें सोने की होंगी। एक जन्नत उसको इस बात की जज़ा के तौर पर अता की जाएगी कि उसने मना किए हुए कामों को छोड़ा, और दूसरी नेकियों की जज़ा होगी। फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। यहाँ अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला से खौफ रखने वालों के लिए तैयार किए गए बागात को अपनी नेमत करार देकर सवाल किया कि तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ज़वाता अफनान, दोनों ही बहुत शाखों वाले हैं, यानी इन दोनों बागात के जितने दरख्त हैं उनके दो बड़े बड़े टहने होंगे, फिर उन टहनों की छोटी छोटी टहनियाँ निकलेंगी। इस आयत में अल्लाह ताला की उस कुदरत का इजहार है कि उन बागों के दरख्तों की नशोनुमा में एक दूसरे से पूरी तरह यकसानियत, हमांगी होगी। फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने बहुत सी शाखों वाले, बहुत फलों वाले और बहुत घने साए वाले बागात की नेमत को झुटलाने की बात की है। फ़ीहिमा ऐनानी, उन दोनों में दो चश्मे हैं, तजरियान, बह रहे हैं। जन्नतों के अंदर दो चश्मे जारी होंगे, एक का नाम तस्नीम और दूसरे का सलसबील, ये कभी खुश्क नहीं होंगे। फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। यहाँ अल्लाह ताला ने दो बहते चश्मों तस्नीम और सलसबील की नेमत का जिक्र किया है जिनका पानी रवां होगा और कसरत से होगा। फ़ीहिमा मिन कुल्ली फ़ाकिहतिन, दोनों में हर फल की ज़ौजान, दो दो किस्में हैं। इन जन्नतों में हर किस्म के फलों की दो दो किस्में हैं, हर एक का अपना रंग, अपनी लज्जत, अपना मज़ा, अपनी खुशबू होगी जिनको ना आँखों ने देखा ना कानों ने सुना। फ़बी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने फलों और जायकों की नेमतों के तज़किरे के बाद सवाल किया कि ये बताओ तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। मुत्तकीईना, तकिया लगाए हुए होंगे, अला फुरुशिन, ऐसे बिस्तरों पर, बताइनुहा मिन इस्तबरक, जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे, व जनल जन्नतैनी, और दोनों बागों के फल
دان جھکے ہوئے ہوں گے۔ اہل جنت کے بچھونوں اور ان بچھونوں پر ان کے بیٹھنے کا وصف ہے کہ وہ تکیہ لے کر ان بچھونوں پر بیٹھیں گے، یعنی ان کا بیٹھنا قرار اور راحت کا بیٹھنا ہوگا جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھتے ہیں۔ ان بچھونوں کا وصف اور حسن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ ان کے نیچے والے حصے جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں استبرق کے ہوں گے، جو ریشم کی خوبصورت ترین اور اعلیٰ ترین قسم ہے۔ تب ان بچھونوں کے ظاہری حصے جن پر بیٹھا جاتا ہے ان کی خوبصورتی کیسی ہوگی۔ ان باغوں کے پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ جب چاہیں جو چاہے پکے ہوئے پھل توڑ لیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے فرش اور پھلوں کے قریب ہونے کی نعمت کا احساس دلا کر سوال کیا کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی اس انعام و اکرام کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن قاصرات الطرف، ان میں ہوں گی نگاہوں کو جھکانے والیاں، لم یطمثہن انس قبلہم، نہیں چھوا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے۔ جنتی عورت نگاہیں نیچی رکھنے والی اور شرمیلی ہوگی، اس کی نگاہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور پر نہیں پڑے گی، اس کو اپنے شوہر سے زیادہ نہ کوئی حسین لگے گا نہ محبوب۔ جنتی عورت کو کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے جن بھی جنت میں جائیں گے اور ان کے لیے بھی وہاں وہی نعمتیں ہوں گی جو مومن انسانوں کے لیے ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں جنتی عورت کی پاکیزگی کی نعمت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ آخر کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ یہ جنتی عورت کا حسن، اس کی صفائی اور پاکیزگی کا ذکر ہے کہ وہ یاقوت کی طرح ہوگی، گورے پن میں اور سفیدی میں موتی کی طرح ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی عورت کے حسن کا ذکر کر کے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، یعنی ایمان، اطاعت اور عبادت کی جزا نیکی ہی ہے، یعنی کیا اس شخص کی جزا جس نے بہترین طریقے سے اپنے رب کی عبادت کی اور اس کے بندوں کو فائدہ پہنچایا، اس کے سوا کچھ اور ہو سکتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے جن و انس، نیکی کے بدلے یعنی جنت کی کون کون سی نعمتوں کو کب تک جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ دو اور بھی باغ ہیں۔ دون کا لفظ اگرچہ علاوہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر استعمال ایک چیز کے دوسری چیز کے مقابلے میں نیچے یا بلحاظ مرتبہ کم ہونے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس لیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ دو باغ پہلے دو باغوں سے نیچے یا ان کے مقابلے میں کم مرتبہ ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دو جنتیں اپنے ساز و سامان کے ساتھ، شاید پہلی جنتیں مقرب لوگوں کے لیے ہیں اور دوسری اصحاب الیمین کے لیے، اللہ عالم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ دو باغوں جیسی عظیم نعمت کو جس کا یقین دل کے اندر نہیں بیٹھ رہا کب تک جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، دونوں گہرے سبز ہیں۔ ان دونوں باغوں کے پتے اپنی سیرابی کی وجہ سے اتنے گہرے سبز ہوں گے کہ گویا سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دو دوسرے باغوں کی سرسبزی اور شادابی کی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ آخر کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہیں، نَزَّاقَتَانِ، دونوں جوش مارنے والے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ چشموں کے سوراخ تنگ اور پانی کی کثرت روانی کی تیزی کی وجہ سے وہ چشمے جوش مار رہے ہوں گے، یعنی ان جنتوں میں ابلتے ہوئے چشمے یعنی فوارے ہوں گے۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں خیر و برکت سے جوش مار رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں اللہ تعالیٰ نے جوش سے ابلنے والے پانی کی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ، ان دونوں میں پھل ہیں، وَنَخْلٌ، اور کھجوروں کے درخت، وَرُمَّانٌ، اور انار۔ دوسرے دو باغوں میں کھجور اور انار کا ذکر کیا گیا، جبکہ پہلے دو باغوں میں ہر قسم کے پھلوں کی دو دو قسموں کا ذکر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے یہاں کھجور، انار اور دوسرے پھلوں کی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، ان میں نیک عورتیں ہیں خوبصورت، یعنی جنت میں بہترین اخلاق اور خوبصورت چہروں والی عورتیں ہوں گی، ان کا ظاہری اور باطنی حسن اور ان کا حسن خلق اپنے کمال پر ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے یہاں نیک کردار اور خوبصورت عورت کی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ آخر کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
حورم مقصوراتن، حوریں ٹھہرائی ہوئی، فی الخیام، خیموں میں، وہ حوریں موتیوں کے خیموں میں مستور ہوں گی جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے شوہروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے یہاں گوری رنگت کی خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حور کی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے انہیں نہیں چھوا۔ اہل جنت کو ملنے والی حوریں جو ہیں وہ کنواری ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے یہاں جنتی عورت کی نعمت کی بات کی ہے کہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے قالینوں پر، خضر سبز، و ابکری حسان، اور نادر خوبصورت۔ اہل جنت سبز رنگ کے بیش بہا قالینوں اور مسندوں پر ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھے یا لیٹے ہوں گے۔ یہ وہ جگہ ہیں جو بلند جگہوں کے نیچے ہوں گی، ان کے بیٹھنے کی جگہ کے پیچھے خوبصورت پردے لٹک رہے ہوں گے۔ ابکری ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے کوئی ایسا ابکری نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو۔ صحیح بخاری۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہاں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے فرش کی بات کی ہے کہ آخر کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک، آپ کے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے، ذی الجلال والاکرام، جو بڑی شان والا اور بڑی عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کا بابرکت نام الرحمن، جو بڑی شان والا اور بڑی عزت والا ہے، اپنے اولیاء کے لیے عزت و اکرام کرنے والا اور اپنے بندوں پر احسان کرنے والا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز سے سلام پھیرتے تو پہلے 3 بار استغفار پڑھتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تجھ سے سلامتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے۔ صحیح مسلم 1334۔ اللہ تعالیٰ بڑی بزرگی اور عزت والا ہے، عزت عطا کرنے والا ہے، لطف و احسان کرنے والا، اس کا نام بابرکت ہے تو اس کی ذات کتنی بابرکت ہوگی۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی خیر اور برکت اور اپنی رحمت سے نوازنا، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الرحمن آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔